بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ زمان پارک میں ہیلی کاپٹر گرانے کا بندوبست موجود ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے پیش کرو، عدالت کا بڑا حکم آ گیا۔ بہت ہی اہم سٹوری ہے، ایک بمباسٹک سٹوری ہے۔ خواجہ حارث عمران خان کے وکیل کی عدالت میں ہوا نکل گئی، اس پہ بات کرنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی عمران نیازی کی سہولت کاری، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے آئی جی پنجاب اور پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات، ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں، خود کش موجود ہیں، یہ میں نے کہا تھا نا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اب اس کے ثبوت آ گئے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرنی ہے، ہم نے رمضان پیکج دینا ہے بھائی، 2 گھر بھی ابھی بنانے ہیں اور رمضان پیکج شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آپ کے تعاون، اللہ کے کرم سے 10,000 گھروں کو دینا ہے۔ میں جلدی وہ گزرتا جاؤں کیونکہ کچھ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ بہت زبردست پولیٹیکل سٹوریز کرتے ہیں، تو یہ کہہ کے آپ مزہ کرکرا نہ کیا کریں بھائی۔ اگر آپ کا مزہ کرکرا ہوتا ہے، آپ نہیں دینا چاہتے کوئی مسئلہ، اللہ کے یہاں بہت بندے ہیں اور اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے، اور وہ دے رہے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں۔ ہم ان سے، آپ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اپنے چینل کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے بعد میں دعا کراتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے جھولیاں اٹھا کے پہلے دعا کراتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس طرح کا مجھے وہ میسج بھیج کے ڈس اپوائنٹ نہ کیا کریں، اس سے آپ کے احترام میں فرق آئے گا۔ یہ آپ غلط باتیں نہ کیا کریں، آپ پولیٹیکل سٹوری سنیں، آپ کا حق ہے، میں ساتھ تجزیے کے بھی آپ کو ساتھ، لیکن آپ یہ باتیں ایسی تو نہ کریں نا۔ آئیں جی، یہ ملیحہ ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ملیحہ ہاشمی کو ہر بندہ جانتا ہے، یوتھنی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور یوتھنی صحافی ہیں، چلو میں ان کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ صحافی۔ اب آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب ان کو آپ صحافی کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے، ذرا سنیے گا صحیح، تھوڑا سا سنیے گا۔ اب اس کے بعد یہ یوتھنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئی۔ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے، خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے۔ آج پولیس اور رینجرز نے لاقانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے، ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا۔ آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا۔ میں نے ایک چیز پوچھنی ہے، مجھے اس خاتون کے پرسنل کیریکٹر پہ نہیں جانا کیونکہ وہ ذرا پرسنل ہو جاتی ہے بات۔ وہ بہت سارے، وہ ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، محترم ہیں، نصرت جاوید صاحب، ان سے ایک دفعہ انہوں نے چھیڑا تھا تو انہوں نے سارا اس کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت سارے وہ اور بھی آج بھی لوگ کھول رہے ہیں کچا چٹھا۔ اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اسٹیٹ کو دھمکی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ریاست کو کوئی سنگین تھریٹ، کوئی وارننگ، کوئی دھمکی ہو سکتی ہے؟ یہ لوگوں نے جب ٹیگ کیا وزیر اعظم کو، رانا ثناء اللہ کو، ڈی جی ISPR کو، پھر یہ یوتھنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جو خود مان رہے ہیں ہمارے پاس ٹرینڈ دہشت گرد زمان پارک میں موجود ہیں، وہ خود مان رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے دوسرے لوگوں نے بھی مانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت بن چکی ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے الیکشن کمیشن میں، ٹھیک ہے؟ عمران خان کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے پیش کرو، بڑا حکم آ گیا، اور یہ حکم آیا ہے ASJ ظفر اقبال صاحب کی عدالت سے، ایڈیشنل سیشن جج۔ کل ہائی کورٹ نے بھیجوائی تھی پٹیشن ASJ کے پاس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست رد کر دی تھی، خارج کر دی تھی، مسترد کر دی تھی۔ کہا تھا کہ جی جاؤ، آپ اسی عدالت میں جاؤ جس عدالت نے وہ وارنٹ جاری کیے، ناقابل ضمانت وارنٹ۔ اچھا، خواجہ حارث صاحب بہت ہی کرمنل کے بہت ہی تگڑے وکیل ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ہم نے سنے ان کے آرگومنٹس، ہم نے لائیو بھی ان کے آرگومنٹس سنے۔
ایسے ایسے دلائل دیتے تھے. یہ نیب کورٹ میں بھی ایک دو دفعہ تو نواز شریف صاحب باہر نکلے تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کیسے لگے اب آرگومنٹس. انہوں نے کہا جی میں بہت خوش ہوں, اور یہ ہلا کے رکھ دیتے تھے عدالت کو. ججز تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. آج اس خواجہ حارث کو یہاں ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا, یقین کریں. ٹھیک ہو گیا. خواجہ حارث کے جو آرگومنٹس آئے, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اتنا لمبا سارا ٹائم آرگومنٹس کیے. اس کے بعد ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب یہ جو آپ نے آرگومنٹس کیے ہیں یہ قابل ضمانت کے وارنٹ کے آرگومنٹس ہیں. میں نے ناقابل ضمانت وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں عمران خان کے. ٹھیک ہو گیا. اس حد تک خواجہ حارث ذلیل ہوا ہے عدالت میں, ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں, کہ خواجہ حارث صاحب کہنے لگے کہ جی عمران خان نے جو مزاحمت کی ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں, میں قانون کی سائیڈ پر ہوں, میں آپ کی سائیڈ پر ہوں, کیونکہ یہی خواجہ حارث, اب تو فیصلہ آ گیا, اب تو فیصلہ 10 صفحات کا ان کا فیصلہ. یہی خواجہ حارث, جج نے کہا کہ یہی خواجہ حارث جب یہ میری عدالت میں کیس فائل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان آئیں گے, اور انہوں نے اپنی پرسنل گارنٹی اور شیورٹی دی تھی کہ عمران خان پیش ہوں گے, تب بھی پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ کسی کی اس ایفیڈیوٹ پر یا شیورٹی پر یا گارنٹی پر یا حلف نامے پر کہ جی میں پیش ہوں گا, مثال ہی نہیں ہے کسی کی کہ کوئی یہ حلف نامہ پیش کر دے اور اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں, اور اس کے ہم اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمیں شیورٹی جمع کرا دی ہے ریٹن, تو ہم ناقابل ضمانت گرفتاری ختم کر دیں. انہوں نے کہا آج بھی کہہ دیں وہ سرنڈر کریں, آ جائیں, میں آئی جی کو ابھی آرڈر کرتا ہوں کہ آپریشن روک لیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. خواجہ حارث صاحب, میں تو حیران ہوں, کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ 18 کے ہیں وارنٹ اور یہاں یہ پہنچ گئے ہیں 14 کو, تو 4 دن کدھر رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. کل پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے. آج ظفر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 18 کو وارنٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. مزاحمت کیوں کی ہے انہوں نے, اس کا جواب نہیں تھا خواجہ حارث کے پاس. خواجہ حارث کو اس طریقے کا بے بس دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے ریجیکٹ ہو گئی ہے درخواست, گرفتار کر کے پیش کرو. اب دوبارہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت بڑا حکم آیا ہے یہ عدالت کا, اور ادھر سے آئی جی کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور وزیر صاحب کی بھی. لاہور ہائی کورٹ نے عمران نیازی کی سہولت کاری شروع کر دی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس طارق سلیم شیخ. طارق سلیم شیخ صاحب نے کل سے یہ روکا ہوا ہے آپریشن. کل روکا, آج 10 بجے تک, آج پھر روکا 11 بجے تک. میں یہ کہوں گا, میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں, میں نے بہت سارے آئین اور قانون کے ماہرین سے, وکلا سے بھی بات کی ہے. وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے سیشن عدالت ظفر اقبال صاحب کی, اور اس کی جورسڈکشن ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے وہ جو کچھ کرے. لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے ان وارنٹ پر یا آپریشن کو روکنے کی. بھائی مجھے یہ بات ایک بتا, اب عوام کو بھی سوچنا ہے, اب ریاست کو بھی سوچنا ہے, حکومت کو بھی سوچنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. میں یہ نہیں ہوں, میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی چڑھ دوڑے, نہیں. قانون اور آئین کے مطابق ایسے ججوں کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ جج کوئی مقدس گائے نہیں ہے. یہ ابھی کل کا فیصلہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ کوئی کیوں آپ ٹی وی پر پابندی لگاتا ہے پیمرا, کہ جج کوئی مقدس گائے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کیریکٹر کیوں نہیں ڈسکس ہو سکتا ہے یہاں ٹی وی پر. بھائی اگر آپ اس طریقے کے مبینہ عمرانڈو بنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پر انگلیاں اٹھیں گی. مجھے بہت قابل وکلا سنتے ہیں, ججز بھی سنتے ہیں, کوئی بتا دے کہ یہ جو جسٹس طارق سلیم صاحب نے, میں خود لا گریجویٹ ہوں, طارق سلیم شیخ صاحب جسٹس صاحب, انہوں نے جو کل سے آپریشن کو پرسوں تک سسپینڈ کیا ہوا ہے 2 دن, یہ کس حیثیت میں کیا ہوا ہے؟ کیا ججز آسمان سے اترے ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا
کیا یہ مقدس گائے ہیں؟ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کیا جس طریقے سے وہ زمانہ گیا جب 2018 سے پہلے 2017 پہ اب کیا یہ ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں؟ انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب پھر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جناب وکلا بھی اور باقی بھی لوگ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ کیا یہ تماشا کیا بن گیا ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے بھائی کوئی مجھے سمجھا دے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ مبینہ طور پہ جو عمرانڈو ججز بیٹھے ہیں بادی نظر میں، یہ جن کو نواز شریف نے اسی طرح کے ججز کے بارے میں کہا تھا کہ مبینہ طور پہ یہ تعصب سے بھرے بیٹھے ہیں، بھائی آپ کو اگر کوئی بہت پسند ہے آپ یہاں سے استعفیٰ دو، جا کے اس کی پارٹی جوائن کر لو۔ بہت شوق ہے سیاست کرنے کا، بادی نظر میں آپ سیاست کر رہے ہیں، مبینہ طور پہ آپ سیاست کر رہے ہیں، بہت شوق ہے اگر آپ کو سیاست کرنے کا تو سر آپ استعفیٰ دیں اور عمران خان کی پارٹی جوائن کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہاں کانسٹیٹیوشنل عہدوں پر بیٹھ کے تو مبینہ سیاست نہ کریں نا، یہاں پر کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ بیٹھ کے اس کے لبادے میں اپنے عہدے کی اوٹ میں، یعنی عہدے کی اوٹ میں بیٹھ کر آپ اس طرح کی سیاست کریں، اپنے عہدے کو اپنی ڈھال بنائیں اور آپ اس طرح کی مبینہ سیاست کریں، اور بادیوں نظر میں آپ کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ عمرانڈو اور یوتھی ججز ہیں۔ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کہ آپ اس آپریشن کو روکیں۔ کوئی مجھے بتا دے، کوئی قانون اور آئین کا رکھوالا، کوئی بڑا وکیل، میں نے بہت ساروں سے بات کی، میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں، یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور آپ نے وہاں پر سہولت کاری شروع کر دی ہے؟ اسی وجہ سے اتاروں کا احترام پیروں تلے رونت دیتے ہیں لوگ، اسی وجہ سے یہی تو مصیبت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے کردار پر کوئی آواز نہ اٹھائے، یہ وہ جو پرسنل کردار ہوتا ہے نا، اس کردار سے یہ زیادہ بدنما کردار ہوتا ہے۔ آپ اگر اس طریقے کی مبینہ بددیانتی کرتے ہیں جب، تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ آئی جی پنجاب کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس نے بہت بڑی بڑی بریکنگز دی ہیں۔ ایک تو اس نے سب سے بڑی بریکنگ یہ دی ہے اور اس آپریشن کے متعلق بتایا ہے، اور یہی لاہور ہائی کورٹ کا بھی کہ کل ہمارے 11 بجے تک وہ ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے کوارڈن آف کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذل شاہ جو فوت ہوئے ایکسیڈنٹ سے، وہ گاڑی کے ڈرائیور کا بھی اور کسی اور کا بھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا 164 کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان آ چکا ہے، اعترافی بیان، اور وہ کہہ رہے گاڑی کا ڈرائیور کہہ رہا ہے جی میری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے۔ بھائی 164 کا جو بیان ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے ہوتا ہے، وہاں کسی کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی پریشرائز نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 1.25 گھنٹے کا بیان اس کا خود جج صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، انہوں نے پوری تسلی کی ہے، اور اب وہ میڈیا کے سامنے بھی جلد ہی آ جائے گا وہ سارا بیان بھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سیاسی لنگڑا جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے، اس میں وہ جناب وہ کہتا ہے لوگوں کو جس طریقے سے ورغلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط باتیں کر رہا ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ سیاسی لنگڑا اس نے بی بی سی کو چونا لگا دیا۔ آج تقریر میں کہہ رہا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری پروٹیکٹیو بیل ہو رہی ہے، بیل ہوئی ہے 18 تک۔ بھائی آپ کیسے سمجھتے تھے؟ آپ کو ساری دنیا کا پتہ ہے، آپ کبھی جاپان اور جرمنی کی سردیں ملاتے ہو، آپ کہتے ہو پاکستان کے 12 موسم ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چول مارتے ہو، اور ادھر آپ نے بی بی سی کو چونا لگا دیا کہ ہماری پروٹیکٹیو بیل ہے۔ ادھر خواجہ حارث کی وہ گت بنی ہے عدالت میں، وہ گت بنی، اگر آپ کی پروٹیکٹیو بیل تھی تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں گئے؟ آپ ادھر عدالت میں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ان کا کیس چل رہا تھا، ان کا کیس، میں کبھی بھی نہیں کہ میں شرلی چھوڑوں یا اس طرح سے، میری عادت نہیں ہے الحمدللہ، ان کا کیس چل رہا تھا، مجھے جس بندے نے بتایا ہے وہ بندہ چشمدید گواہ خود ہے، اس نے مجھے اس وقت کہا تھا ابھی نہیں بتانا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ان کا کیس چل رہا تھا تو اس نے ایک بیان دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا، یہ اس وقت وزیر اعظم تھا، تو اس نے بیان دے دیا کہ میرا جو کیس ہے نا یہ فارن فنڈنگ والا، یہ ٹی وی پہ چلایا جائے، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک۔ ان کے وکیل غالباً شاہ خاور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیس جو ہے نا ان کیمرہ کیا جائے۔
تو وہ ڈسکشن ہوئی وہاں پر کہ جی یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس ان کیمرہ کیا جائے، اور آپ کے وزیر اعظم صاحب جو خود مدعی ہیں، آپ جن کا جو آپ کے موکل ہیں، جن کا آپ کیس لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کیس ٹی وی پر دکھایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر ایک آفیسر تھے اور انہوں نے ان کے وکیل کو کہا، میں اس آفیسر کا نام جان بوجھ کے نہیں بتانا چاہ رہا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وزیر اعظم سے کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ پر پٹی نہیں باندھ سکتا، اس کے منہ پہ ٹیپ لگاؤ۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ایسا سیاسی لنگڑا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے، یہ 2018 میں جیتا، یہ منافقت، یہ منافق اعظم ہے۔ 2018 میں جس طریقے سے یہ جیتا، اس نے کہا جو حلقہ کھلوانا چاہیں کھلوا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت بلے بلے ہو گئی یوتھیوں میں، یوتھیے چھلانگے مارنے لگے، کیسا ہے ہمارا لیڈر، ان کے لیے 3 حلقے نہیں کھلتے تھے، اس نے اعلان کیا جو حلقہ کھلوانا ہے کھول لو۔ ٹھیک ہے، خواجہ سعد رفیق پہنچ گئے کہ جی میرے وہاں حلقہ کھولو، کہ 300-400 ووٹوں کا ٹوٹل فرق تھا، لاہور میں یہ جیتے تھے خواجہ سعد رفیق سے 2018 میں، اگر کسی کو پتہ ہو، معلوم ہو، آپ کو پتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، خواجہ سعد رفیق پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے، جی حلقہ کھولو۔ ان کے وکیل تھے بابر امان، جو لیگل کمیونٹی کے مطابق وہ زمین پہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ وہ بابر امان جو ہے نا، وہ مبینہ طور پہ سب سے بڑا شیطان، وہ بھی پہنچ گیا وکیل ان کے عدالت میں، وہی تھے غالباً، وہی پہنچ گئے جناب، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعتراض دائر کر دیا کہ نہیں یہ حلقہ نہیں کھلے گا۔ اب باہر کہہ رہا ہے کہ یہ حلقہ کھولو، جو مرضی ہے اپوزیشن جو بھی کہہ دے، جس حلقے کے میں بارے کہہ دے، میں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں جناب حلقے کھولو سارے۔ ٹھیک، خواجہ سعد رفیق پہنچ گئے، ان کے وکیل عدالت میں جا کے کہا کہ اس حلقے کو نہیں کھولیں گے۔ یہ چلے گئے اسٹے لینے کے لیے کہ یہ حلقہ نہیں کھولے گا۔ یہ ایسے منافق ہے یہ بندہ، یہ باہر کہتا رہا سب کے سامنے کہ میرا کیس ٹی وی پہ چلاؤ، اس کا وکیل پہنچ گیا کہ ان کیمرہ کرو۔ یہ اتنا منافق اعظم ہے، یہ وہی کر رہا ہے، ادھر زمان پارک میں بھی وہی کر۔ اب میں اس کی 10 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں، لیکن آج زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے مسلسل 2 ویڈیوز میں کہا کہ میرے پاس پکی رپورٹ ہے کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود۔ آج وہ پتہ چلا، ہمارے دوست ہیں حماد حسن صاحب، وہ پشاور سے ہیں، انہوں نے پہلے بھی مجھے بتایا تھا، صحافی ہیں اور بالکل ایسے ہی ہے، ان کے بتائے ہوئی بات پر میں نے سٹوری بھی کی تھی کہ یہ جو افغان ریفیوجیز کے کمشنر ہیں، کمشنر افغان مہاجرین، ان کے کیمپس ہیں اکوڑا خٹک کے قریب، 700 افغان مہاجر افغانی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کو ملیحہ ہاشمی ٹرینڈ مجاہد کہہ رہی تھی۔ یعنی ٹرینڈ مجاہد کون ہوتے ہیں بھائی؟ وہ دہشت گرد ہیں۔ وہ پہنچے ہوئے ہیں زمان پارک، اور یہ کیوں؟ یہ عمران خان کے جلسوں میں بھی وہی افغان کمشنر لے آیا کرتے تھے۔ یہ تو اب اور بات ہے نا کہ حکومت کی اس طرح کی کمزوری ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آئی جی گلگت بلتستان کو بھی ہٹایا تو 20 گھنٹوں کے بعد ہٹایا، کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب انہوں نے گنیں تان لیں رینجرز پر بھی اور پولیس پر بھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ زمان پارک میں دہشت گرد پہنچے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے عامر میر صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں نگران حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ایک کا تو ہمیں نام بھی پتہ ہے کہ وہ صوفی محمد کے ساتھ تھا، وہ جو تحریک نفاذ محمدی کا وہ اس وقت وہ بالا کانڈ میں اور سارا کچھ تماشا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کا تو انہوں نے کہا کہ نام ہمیں پتہ ہے کہ اس تحریک کے بھی بندے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں کہ وہاں پر خود کش موجود ہیں، اور یہ سیاسی لنگڑے کی پوری انسٹرکشنز ہیں کہ جب میرے قریب آنے لگے آپ خود کش دھماکہ کر دو۔ یہاں تک بھی صورتحال خراب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کے بعد بھی اس پہ پابندی نہ لگے، اس کے بعد بھی ان پر پابندی نہ لگے، اور اس کو یہ سیاسی جماعت کہلائی جا سکتی ہے۔ وہ کیوں غائب ہے پنجاب کا وڈا ڈاکو؟ اس کو سب پتہ ہے، وہ اندر جاتا رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کس طرح کے خطرناک لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپریشن نہیں رکے گا، گورنمنٹ کسی کو بدماشی نہیں کرنے دے گی، ریاست ہر کسی کی بدماشی نکالے گی۔
ریاست نکال سکتی ہوتی ہے بدماشی، ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پنجاب کے بڑے ڈاکو کو پتہ چل گیا، پرویز الہی کو، اسی طریقے سے اسد کیسر کو بھی پتہ چل گیا، اسی طریقے سے پرویز خٹک کو بھی پتہ چل گیا، علی محمد خان، پرویز خٹک، اسد کیسر، شفقت محمود، یہ اسد عمر بھی باہر بیٹھے ہیں، یہ جناب مونس الہی نکا ڈاکو تو ویسے نس گیا، بڑا ڈاکو پرویز الہی وہ ادھر بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ ان کو کیا ہوا، کرونا شرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا، چلو مبینہ کہہ دیتے ہیں، میری عادت نہیں ہے کہ ایسے ہی خام خواہ جو ہے نا مطلب غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا، جو اس کو کرونا ہو گیا ہے جناب، اور کس طریقے کا کرونا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ باہر بیٹھے، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے لگا ہے، ان کو معلوم ہے کہ سیاسی لنگڑے نے یہ سارا تماشا۔ ابھی یاسمین راشد صاحبہ کی جو کل آڈیو آئی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ، ان کا کیا، انہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ یہ ہار مان جائیں، یہ گرفتاری دیں، ادروائز بہت مصیبت ہو جائے گی۔ یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیے پولیس پر اور رینجر پر۔ اس نے کہا ہے کہ رینجر کی گاڑیوں کو اور پولیس کی گاڑیوں کو ہمارے لوگوں نے آگ لگا دی ہے، یہ یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ عمران سے بات کریں کہ وہ سرنڈر کریں، وہ گیو ان کریں، وہ ہار مان جائیں، وہ گرفتاری دیں۔ ان سب کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے اور اس کے پاس کون سے، اور وہ کیا ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہاں پہ مشینیں لائے ہیں، درختوں کو کاٹ کے ڈنڈے بنائیں گے، اور کس نے آپ کو بھیجا ہے؟ علی امین گنڈا پور نے بھیجا، وہ خود کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اب تو کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے ایک لسانیت ابھر کے آ رہی ہو کہ بھائی پنجاب کے دل میں، پاکستان کے دل میں، پنجاب میں لوگ بہت سارے پنجابی کہہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے پٹھانوں کو لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا۔ میں لفظ پٹھان نہیں استعمال کروں گا، جو پٹھان کہہ رہے ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں، پٹھان بہت پرامن قوم ہے، لیکن جن دہشت گردوں کو وہاں خیبر پختونخوا سے لا کے اکوڑا خٹک کے قریب ان افغان کیمپوں سے نکال کے، جن تربیت یافتہ دہشت گردوں کو یہاں پہ، جن خودکش بمباروں کو یہاں پہ لا کے سیاسی لنگڑے کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا ہے، یہ معاملات بہت خراب ہونے لگے ہیں، یہ معاملات بہت سنگین ہونے لگے ہیں۔ یہ اتنا عام واقعہ نہیں ہے۔ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا 4 سالوں میں، اور جو 2018 کی بات نہیں ہے، یہ 2012 سے شروع ہوئی ہے پاکستان کی تباہی، اور پاکستان کی تباہی میں یہ بابا زحمتہ بھی، یہ پاکستان کی تباہی میں آصف سعید کھوسا بھی، یہ پاکستان کی تباہی میں جنرل فیض بھی، جنرل باجوہ بھی، اور بھی پتہ نہیں کتنے جرنیل اور پتہ نہیں کتنے سیکٹر کمانڈر، یہ پاکستان کی تباہی میں جو شامل، یہ پاکستان کی فلاں کوٹ تو فلاں جج تو فلاں لوگ، اور یہ جنرل پاشا بھی اور جنرل ظہیر الاسلام بھی، جنہوں نے دھرنے اس طرح، جنرل ظہیر الاسلام نے تو خود مان لیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک اور قوت کو لایا جائے۔ بھائی تم ہوتے کون اور قوت کو لانے والے؟ کوئی ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی تیسری قوت کو لایا جائے، لو بھگتو۔ اب کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، فلاں نہیں کنٹرول ہوتی، یہ نہیں کنٹرول ہوتی، پاکستان کا کباڑہ نکال دیا اور اب کہتے ہو کنٹرول نہیں ہوتی۔ پاکستان اچھا خاصا جا رہا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی بے شرم انسان مجھے بتائے کہ 2013 سے لے کر 2017 کے آخر تک جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا، آٹا 45 سے 46 روپے نہیں ہوا۔ یہ ہوتا نا کنٹرول۔ مہنگائی 4% رہی، 6% تک جی ڈی پی گئی، چینی 52 سے 55 سے 56 نہیں گئی۔ یہ ہوتا ہے نا، آلو پیاز آپ کو 15 سے 20 روپے کی مل رہے تھے، یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو کیا مصیبت آپ کے پیٹ میں کون سی مروڑ اٹھی کہ آپ نواز شریف کو کھائی میں پھینکا، پاکستان کھائی میں جا لگا؟ میں کہتا ہوں ایسے تمام کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چوک پہ لٹکانا چاہیے۔ اگر آئین اور قانون اجازت دے ان کو چوک پہ گھسیٹنا چاہیے۔ بھائی مشرف نے مارشل لا لگایا نا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، عامر ایوب خان نے مارشل لا لگایا، یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا، سب کے سامنے لگایا۔ ان کی آمریت تھی، آج بھی ہر بندہ لان تان کر رہا ہے۔ ان کی آمریت تھی جس کو ہر بندہ کوس رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے آئین اور قانون کو سسپینڈ کیا۔ ان آمروں نے
اور اسی طریقے سے ان کو وہ بہت برے کردار کے طور پہ جانے جاتے، وہ اس حوالے سے سب کے سامنے تھے۔ یہ تو نہیں تھے کہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض، جنرل باجوہ، جنرل فلاں 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 فلاں، وہ بیٹھے تھے اس لبادے میں ہم بڑے جمہوری ہیں اور اندر سے پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ بابا زحمتہ جو بیٹھا تھا آئین کا لبادہ اوڑھ کے، آصف سعید کھوسا آئین کا لبادہ، اب موجودہ بھی بہت سارے آئین کا لبادہ اوڑھ کے بیچ میں پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ منافقت بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے۔ ایسے منافقین اور ظالموں سے آئین اور قانون سختی سے نمٹے، ادروائز اگر ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو کل کو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایسے کرداروں کا آئین اور قانون کی روح سے کلا کما کرنا چاہیے، ان کو آئین اور قانون کی روح سے ان کی چپیڑیں پڑنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔